كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. حمد و ثنا خالق ارض و سماء اللہ وحدہ لا شریک واسطے انگنت بے شمار تعداد درود و سلام پوری کائنات امام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تے. اللہ احکم الحاکمین کو دعائے کہ اللہ تعالی میرا تہاڈا آنا جامعہ مسجد ریاض الجنہ کے اندر جمعۃ المبارک کی ادائیگی واسطے جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے. درد دل نہ دعا کرو یا اللہ ساڈے اندروں جو بیمار نے، ساڈے اعزاء و اقارب اندروں جو بیمار نے، ساڈے دوست و احباب اندروں جو بیمار نے، اللہ تو شفاواں دینے والا ہے. اے قبولیت دیاں کڑیاں اندر تیرے کول دعاواں کر رہے ہیں. اللہ تو سانو سب نو بیماراں نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو ایمان والے توحید والے ساڈے والدین اندروں جنہاں دے والدین دنیا تو ٹر گئے، ساڈے نمازیاں اندروں، ساڈے دوست و احباب اندروں، اور جو بھی توحید والے ایمان والے دنیا تو رخصت ہو گئے، اللہ سب کو جنت الفردوس عطا فرما. مختصر حمد و ثنا اور دعا تو بعد اج دے جمعہ مبارک کے خطبے دے اندر
زکات کے حوالے دے نال چند باتاں عرض کراں گا۔ زکات دا معنی ہوندا ہے پاک کرنا، زکا یزکی تزکیۃ و زکاتن، ایک معنی ہے پاک کرنا اور ایک معنی ہے کسی چیز کو بدانا، پھیلانا، وہ دی نشو و نما کرنا۔ اور اصطلاح دے اندر یعنی شریعت کے اندر زکات کا معنی ہے کہ صاحب نصاب جہدے کول اینا مال ہے جڑا نصاب نو پہنچتا ہے اور انہوں مال ہو یہ موجود ایک سال گزر گیا وحال علیہ الحول، تو جدو ایک سال مکمل ہو جاتا ہے پھر اس مال دے اوتے زکات فرض ہو جاتی ہے کہ اپنے مال دے اندروں 2.5% یعنی 100 جو 2.5 روپے دے حساب نال 1000 جو 25 روپے اور 1 لاکھ ہوئے تو وہ جو 2500 روپے 2500 روپیہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرنا یہ زکات کہلاتا ہے۔ زکات کا معنی چونکہ پاک کرنا ہے تو یہ مطلب یہ سمجھ آیا کہ جڑا بندہ حلال کماتا ہے، حلال روزی محنت مزدوری کر کے کاروبار کر کے تجارت کر کے خرید و فروخت کر کے یہ حلال مال اونی دیر تک پاک نہیں ہو سکتا جب تک یہ اندروں زکات ادا نہ کرے، جب تک یہ اندروں زکات ادا نہ کرے۔ بندہ کہتے جی میں تے حلال کمایا ہے، محنت مزدوری کی ہے، مولوی صاحب تھی کہتے جی پاک نہیں جب تک زکات ادا نہ کرو۔ جھٹکی جی مثال نال گل سمجھا دینا وا، دیکھو اسی گھر دے اندر کچھ چیزاں لے کے آنے کھان واسطے، آج کل گرمیاں کا موسم ہے، تربوز آئے نے، خربوزے آئے نے، کیلے آئے نے، بازار کے اندر اور بھی پھل فروٹ موجود نے۔ ہن اسی پیسے لا کے تربوز خرید کے لے کے آنے گھر میں، جدوں کٹی ہے نا تو وہ ایڈے ایڈے موٹے چھلکے اترتے ہیں، یہ چھلکے اتار کے پھر جڑا یہ پھل نکلتا ہے نا اسی وہ کھانے ہاں۔ کدے کسی نے چھلکیاں سمیت کھادا ہوئے بھی پیسے بھرے نے چھلکیاں دے بھی، چھلکیاں سمیت ہی کھاؤ، خربوزہ بھی چھلکے سمیت کھاؤ، کیلا بھی چھلکے سمیت کھاؤ، پیسے لا کے بعد اندر اسی وہ چھلکا اتار کے سٹنے ہاں۔ یہی زکات کا حساب ہے، اسی حلال کما کے اپنے مال نو پاک کرنے واسطے صاف کرنے واسطے اپنے مال جو ہے زکات کڈنے ہاں۔ زکات کڈاں گے تے حلال مال پاک ہوئے گا، اگر زکات نہیں کڈاں گے تے حلال مال بھی پاک نہیں ہوئے گا۔ اور اللہ پاک نے یہ نہیں کہ بھی حلال کھاؤ، اللہ حلال کا نہیں ذکر کیا، قرآن اٹھا کے دیکھو فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں جو اللہ پاک نے تو رزق دیتا ہے حلال ہوئے تے پاک ہوئے، حلال ہوئے تے پاک ہوئے وہ کھانا ہے۔ تو محنت مزدوری کر کے تجارت کر کے کاروبار کر کے پیسے حلال دے میں تو کمال ہے، اگر یہ زکات فرض ہو گئی ہے حلال تے ہے نہیں لیکن جب تک زکات نہیں دیتی اس وقت تک پاک نہیں۔ جس طرح مرغی خرید کے لے کے آؤ زندہ، وہ تو چھلکا اتارنا پہنتا ہے، چمڑی اتارنی پہنتی ہے، جانور خرید کے لے آؤ ذبح کرو چمڑا اتار کے وہ صاف گوشت کٹ کے وہ پکانا پہنتا ہے۔ اگر پھل خرید کے لے آؤ تو پھر وہ چھلکا اتار کے پھر وہ پھل کھائیدا ہے۔ اسی طرح جڑا پیسہ کما کے لے کے آؤ، اللہ فرماتے ہیں اگر تیرے چہرے زکات فرض ہو گئی ہے تو پھر زکات ادا کر کے پھر یہ مال تو کھانا ہے۔ جے اگر چھلکے سمیت پھل نہیں کھا سکتا تو زکات دیتے بغیر تو مال بھی نہیں کھا سکتا، استعمال نہیں کر سکتا۔ تے چھلکا اتار کے سٹن لگیا کدے کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہوئے دے پیسے بھرے نے جی چھلڑ کے سٹ گئے، چھلکے کو سٹ گئے پیسے بھرے، تکلیف نہیں ہوتی نا؟ کیوں؟ چھلکا اترے گا تو صاف شفاف بہترین لذیذ مزیدار لذت والا پھل نکلے گا۔ جی چھلکا نہیں اترے گا تو وہ پھل جنہ مرضی ادھر مزیدار ہوئے چھلکے سمیت کھاؤ گے تو تکلیف ہی ہوئے گی۔ کئی اندر چھلکے تک کوڑے ہوتے ہیں، اب مالٹا چھلکے سمیت کھا کے دیکھو ہمارا کڑواہٹ ہی آنی ہے نا۔ تے اسی طرح مال کے جو زکات دین لگیا بھی اللہ فرماتے ہیں تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کھلے دل دے مال سے زکات دینی چاہیے۔ اور جڑے لوگ
زکات ادا کرتے ہیں، پھر اللہ پاک نے قرآن مجید جو واسطے بشارتیں بھی بیان فرمائی ہیں، اور جڑے لوگ زکات ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ پاک نے وعید بھی بیان فرمائی ہے۔ زکات کا حکم کی ہے اسلام کے اندر، زکات فرض ہے، اور نہ صرف فرض ہے بلکہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان آمینہ دلال نے جڑے بیان فرمائے ہیں، انہاں وچوں ایک بنیادی رکن ہے، یہ 5 وہ ارکان نے جنہاں دے بارے اسلام نے سانو اتنی اہمیت بتائی اور بیان کیتی ہے کہ انہاں ارکان اسلام کو اگر قائم رکھاں گے اسلام قائم رہے گا۔ اگر یہ ارکان اسی گرا دیاں گے، توڑ دیاں گے، اسلام کو گرا دیاں گے اور اسلام دے دائرے سے نکل جائیں گے، وہ 5 ارکان آمینہ دلال نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، کائنات کے لوگوں اسلام کی بنیاد 5 چیزاں دے، شہادت کا کلمہ پڑھن تو بعد، اللہ کی الوہیت ربوبیت کا اقرار کرن تو بعد، پیارے پیغمبر کی رسالت کا اقرار کرن تو بعد، نماز ادا کرنا، زکات دینا اور رمضان کا روزہ رکھنا، اور اگر اللہ پاک نے استطاعت دی ہے تو حج کرنا۔ یہ 5 اسلام کے اراکین وچ نماز تو بعد سب تو بنیادی رکن جڑا اللہ پاک نے قرار دیتا ہے وہ زکات ہے۔ اور قرآن اٹھا کے دیکھو 80 مرتبہ تو زیادہ ایسے مقامات قرآن مجید میں موجود ہیں جسے اللہ پاک نے نماز اور زکات اکٹھی بیان کی۔ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بار بار احکام دیا نے قرآن دیا، واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ یہ مطلب کی ہے؟ یہ مطلب ہے کہ نماز اور زکات اندر کوئی فرق نہیں۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکات فرض ہے۔ جڑا نماز کو فرض منتا ہے زکات کو فرض نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام جو خارج ہے۔ آمینہ دلال سے دنیا تو ٹر جان تو بعد کچھ لوگوں نے سمجھا کہ زکات کا تعلق صرف اور صرف رسول اللہ کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم جدو آمینہ دلال دنیا تو ٹر گئے ان زکات دینے کی ضرورت نہیں، انہوں نے زکات دینے تو انکار کر دیتا۔ خلیفہ اول خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں جو نماز اور زکات کے اندر فرق کرے گا اسی کے خلاف جہاد کریں گے، لڑائی کریں گے، اسی انہوں مارا گے، قتل کریں گے۔ اور لڑائی اور جہاد کافروں کے خلاف ہوتا ہے، مسلمانوں کے خلاف نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے ایک رسی بھی زکات دی دیتا سی نا، ایک رسی اگر آج انکار کرے گا نا وہ دے خلاف جہاد ہوئے گا۔ اور اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکات کے خلاف جہاد کیتا ہے، زکات نہیں مانتا وہ دے خلاف مسلمانوں کا جہاد کا اعلان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ کی چلیا کہ اللہ پاک جو بار بار قرآن اندر زکات سے نماز کٹھی بیان کر رہے ہیں نا، باقی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، تو یہ معنی ہے کہ نماز جس طرح فرض ہے اسی طرح زکات فرض ہے۔ انہاں دی فرضیت کے لحاظ نال انہاں وچ کوئی فرق نہیں، لیکن ایک فرق ضرور ہے، وہ کی ہے نماز ہر مسلمان سے فرض ہے پر زکات ہر مسلمان سے فرض ہے۔ زکات وہ فرض ہے جنہیں کو نصاب موجود ہے، نصاب کی ہے، ہر چیز کا نصاب الگ ہے۔ گائیاں اگر موجود نے، مجھا موجود نے، انہوں کا نصاب اللہ رسول نے الگ بیان کیا ہے۔ اونٹ کسی نے رکھے نے انہوں کا نصاب الگ مقرر کیا ہے۔ بکریاں رکھیاں نے انہوں کا نصاب الگ مقرر کیا ہے۔ بکریاں 40 ہو جان زکات فرض ہو جاتی ہے، اور مجھا گاواں 30 ہو جان زکات فرض ہو جاتی ہے، اونٹ 5 ہو جان زکات فرض ہو جاتی ہے۔ پھر چاندی کا نصاب الگ مقرر کیتا ہے۔ 52 تولے چاندی کسی کے گھر اندر موجود ہے، زیور کی شکل اندر ہے، ڈلی کی شکل اندر ہے، استعمال کر رہے ہیں یا نہیں استعمال کر رہے، ہر صورت اندر وہ زکات فرض ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سونے کا نصاب آپ نے بیان فرمایا 7.5 تولے جہاں کو سونا ہوئے گا وہ زکات فرض ہو جائے گی۔ یہ سونا زیور کی شکل اندر ہوئے، یہ سونا ڈلی کی شکل میں ہوئے، یہ سونا گھر میں پیا ہوئے، یہ سونا استعمال کیا جا رہا ہوئے، ہر صورت کے اندر سال گزرن تو بعد یہ زکات فرض ہو جائے گی۔ یعنی زکات واسطے 2 شرطاں نے یاد رکھنی نے، ایک مال نصاب نو پہنچ جائے اور دوسرا وحال علیہ الحول اینو پیا 1 سال گزر جائے۔ سال پورا نہیں ہویا مال استعمال کر لے پھر بھی زکات تو چھٹی۔ میں کئی بار سوچنا وا بھی زکات اللہ پاک نے لین کا ارادہ کیتا ہے یا معاف کرنے کا ارادہ کیتا ہے؟ تھی دیکھو نا کنیاں چھٹیاں ہوتی ہیں، ایک بندے دے کول دی ضرورت تو زائد
ضرورت تو زائد پیسے پہن. اور جڑی نقدی ہے نا یہ نصاب کی ہے, یہ نصاب ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت. 52.5 تولے چاندی کی قیمت مثال طور پہ آج کل اگر 70,000 روپے کی بنتی ہوئے, ایک بندے کو 70,000 روپیہ پہ انہیں بچت سنبھال کے رکھی ہے, اضافی یہ خرچیاں تو, اور انہیں سنبھال کے رکھے ہے تو 1 سال پورا گزر گیا, استعمال کرنے کی نوبت نہیں ہے. یار دیکھو اللہ نے جنہوں اتنا مال دیتا ہے, 1 لاکھ روپیہ پیا ہے, تو یہ پورا سال استعمال کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی, تو پھر تو اللہ کا اتنا حق ہے نا بھی جو 2,500 روپیہ دے دے. جی سال تو 1 ہفتہ پہلو استعمال کر لیں نا پیسے, تو زکات نہیں چھوٹی. اللہ اکبر. یہ جڑیاں چیزاں میں بیان کی نے, نقدی, سونا, چاندی, اس تو علاوہ کاروبار سے بھی زکات. مالی تجارت, مالی تجارت دے وچ اصول ہو رہے, بچت وچ اصول ہو رہے اور مالی تجارت وچ اصول ہو رہے. بچت وچ اصول ہے کہ مثلا نصاب نو جتنے پیسے پہنچتے ہیں, یہ 50 سال گزر گیا ہے تو پھر زکات فرض ہوگی. تجارت کے اندر اصول ہے کہ مثلا ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے, دکان ہے, جس دن انہیں دکان شروع کی ہے, اگر یہ انویسٹمنٹ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے, وہی قیمت کے برابر, 70,000 روپیہ یہ دکان میں انویسٹ. ہلکی کی آواز تھوڑی ٹھیک نہ پائے, اسپیکر کی آواز انویسٹمنٹ کی انہیں 70,000 روپیہ, دکان کے اندر چیزاں بیچ رہے ہیں, نمیاں لے آ رہے ہیں, یہ کوئی فرق نہیں پایا. یہ نہیں کہ ایک چیز ہم سال پورا پی رہے دکان سے پھر زکات فرض ہوگی, نہیں. جب دکان شروع کی ہے اور 1 سال گزر گیا, سال گزرنے کے بعد پہلے دیکھے گا یہ کو دکان کے اندر کتنا سامان موجود ہے, سارے سامان کا حساب لگے. پھر جڑا سامان انہیں لوگوں کو ادھار دیتا ہے وہ کنے کنا ہے وہ بھی شامل کرے, اور پھر جو نقدی یہ موجود ہے وہ بھی شامل کرے. یہ 3 چیزاں شامل کرنے کے بعد اگر کوئی فیکٹری مالک ہے وہ سامان بناتا ہے تو پھر جڑا خام مال موجود ہے وہ بھی, جڑا بنیا ہوا مال موجود ہے وہ بھی. یہ 3 چیزاں یعنی جو مال موجود ہے خام شکل میں یا تیار شکل میں دکان کے اندر جو سامان موجود پہ ہے, اسی طرح جڑے پیسے انہیں لوگوں کو لینے نے, سامان دیتا ہے جب تک پیسے نہیں آئے وہ بھی یہ اندر شامل کرے. اسی طرح جڑی نقدی موجود ہے وہ بھی یہ اندر شامل کرے. یہ 3 چیزاں جمع کر لے, جے اگر انہیں کسی کو مال لے کے رکھا ہے دکان کے اندر فیکٹری اور اجے تک پیسے دین والے نے وہ بچوں کٹ دے. باقی جڑے پیسے جمع ہو گے نا یہ راس ہے, یہ زکات فرض ہے. جب سال مکمل ہو جائے کاروبار شروع کیتے نو پھر یہ زکات ادا کرے. زکات دینی کنوں ہے, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انہوں کا بھی تذکرہ کر دیتا ہے. فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین, زکات دینی فقیراں نو. فقیر کون ہے؟ فقیر انہوں کہتا ہے جب مانگنے آ جاتے ہیں, مانگتے ہیں غربت کی وجہ تو, تنگ دستی کی وجہ تو, اور مجبور نے. دیکھتے نا آتے کہتے فقیر سارا کچھ ہے میرے کو, بلکہ کئی فقیر ساڑھے تو زیادہ امیر نے. وہ کئی بار وہ فقیراں کو پکڑے نا میڈیا والے نے کہ انہوں کو اتنے پیسے نکلے یا انہوں نے گھر جو پیسے آدی پوریاں نکلتی ہیں. تو ایسے فقیر نہیں, جڑا ضرورت مند فقیر ہے, حاجت مند فقیر ہے, انہوں دینی زکات. والمساکین, اور مسکین. مسکین انہوں کیا جاتا ہے جڑا محنت مزدوری کرتا ہے لیکن 100 روپیہ کما کے جاتا ہے تو 200 روپیہ خرچہ ہے, وہ قرضے ہی چڑھی جاتے ہیں. میں پوچھنا ہے اسپیکر یہ چیخا مارتا ہے تھوڑی آواز بھی سکھاؤ تھوڑی سی بات. اگر رمضان آ رہے تو انہیں گلانا خراب کرا لیں. تو میں عرض کر رہا کہ جڑے مسکین انہوں کیا جاتا ہے جڑا جڑا بندہ جڑا بندہ مال کما رہا ہے, محنت کر رہا ہے, مزدوری کر رہا ہے, کمائی تھوڑی ہے اور خرچے زیادہ ہیں, اس بندے میں زکات دے سکتے ہو. والعاملین علیہا, اور زکات اکٹھی کر کے اگے لوگوں تقسیم کرنے والے یعنی زکات کے محکمے دے لوگ
یا مدارس کے اندر جنہاں دی ڈیوٹی لگی ہے جا کے زکات اکٹھی کر کے لے آندے نے اور اگے بچیاں تے خرچ کرتے ہیں، انہاں نوں بھی زکات لگدی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور اگر کوئی کافر تھوڑے ارد گرد رہتا ہے، عیسائی یہودی کوئی بھی ہندو، اور وہ اسلام کی طرف آ رہا ہے اور مجبور ہے، غریب ہے، تسی سمجھتے ہو کہ انہوں اسی مالی طور سے تعاون کر کے مسلمان ہو جائے گا، انہوں بھی زکات دے سکتے ہو تاکہ وہ اسلام قبول کر لے۔ وَفِي الرِّقَابِ، اگر کوئی قیدی جہدے کول اپنی جان چھڑان واسطے پیسے کوئی نہیں، کئی بیچارے نا جعلی مقدمے ہی ہو جاتے ہیں انہوں نے، اور جیلوں چ بند، عدالت کہتی ہے اینا تاوان کرو پیسے دیو تو انہوں رہائی دیں گے، ایسے قیدی یا جڑے کافراں دی قید مجاہد چلے جان انہاں مسلماناں دی رہائی واسطے زکات دیتی جا سکتی ہے۔ والغارمین، اور مقروض کینوں کہہ جاتے ہیں، ویسے تو ساری مقروض سی، لیکن ایسا مقروض جہدے کول قرضہ ادا کرنے واسطے کوئی چیز موجود نہیں، گھر میں کوئی سامان نہیں جڑا بیچ کے قرضہ دے سکے، ایسا مقروض۔ وفی سبیل اللہ، تے اللہ تعالیٰ دے رستے سے لڑنے والے مجاہدین انہاں نوں زکات دیو۔ وابن السبیل، اور مسافراں نوں زکات دیو۔ مسافرہ تو مراد دو قسم کے مسافر نے، ایک تے مسافر طلبہ جو مدارس کے اندر رہ کے اللہ دے دین کا علم حاصل کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیثاں پڑھتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن و حدیث دے پڑھن واسطے اور پڑھان واسطے وقت کیتیاں نے، زکات دے دروں انہاں دا کھانا پینا تنخواہاں یہ سارا کچھ دیو۔ دوسرا مسافر جس طرح کوئی باہروں آ جائے سفر واسطے اور لاہور آیا، اتنے آ کے جیب کٹی گئی یا پیسے ختم ہو گئے یا کوئی اور معاملہ بن گیا، انہوں زکات کی ضرورت، پیسے کی ضرورت پی گئی ہے، تے تسی اس مسافر کی بھی زکات وچ مدد کر سکتے ہو۔ یہ 7 قسم کے لوگ اللہ پاک نے بیان کیتے ہیں، صرف انہاں 7 وچ ہی زکات دینی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو زکات نہیں دینی۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی رشتہ دار، بھئی اگر رشتہ دار فقیر ہے، مسکین ہے، انہاں 7 جو کوئی چیز بن رہی ہے تو سب تو پہلے آکے کہ رشتہ دار تے خرچ کرو۔ ساڈے اتنے رشتہ دار ہم نہیں دیندے ہوگے، مرن دے کو کہنا پہ آئیے اس کام بنے ہیں، باقیاں نوں نواز دیں۔ اگر ساڈا کوئی رشتہ دار فقیر مسکین اور یہ 7 لوگوں کے اندر شامل ہے، تے اللہ پاک نے جتنے بھی قرآن اندر مال خرچ کرنے کا تذکرہ کیتا ہے، وہ سب تو پہلے رشتہ داراں کا تذکرہ کیتا ہے۔ باہر بھجن کی بجائے پہلے اپنے رشتہ داراں سے خرچ کرو، اپنے پڑوسیاں سے خرچ کرو، اپنے محلے داراں سے خرچ کرو، اپنے قریبی، اپنے دائیں بائیں جڑے لوگ نے سب تو پہلے انہاں سے خرچ کرو، پھر اگے سو اگے چلدے جتوں تک دے سکتے ہو پہنچاؤ، لیکن سب تو پہلا آپ رشتہ داراں دا، پڑوسیاں دا، محلے داراں دا، قریبیاں دا کے انہاں سے خرچ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیوہ کا تذکرہ نہیں کیتا، کیونکہ کچھ بیوہ ہوتی ہیں جڑی امیر ہوتی ہیں انہوں زکات نہیں لگے گی، جڑی بیوہ فقیر مسکین اس زمرے چاہے گی انہوں زکات دیتی جا سکتی ہے، اور بالاولا زکات انہوں دینی چاہیے، کیونکہ وہ سارے معاشرے کے اندر سب تو زیادہ ضرورت ہے کہ انہوں کی حفاظت کی جائے۔ تو بہرحال عرض کرنا مقصد ہے کہ 7 اللہ تعالیٰ نے مصارف بیان کر دیتے ہیں، انہاں 7 جگہ سے کچھ زکات دے سکتے ہو۔ اور ایک ترتیب یاد رکھا جائے، پہلے میں زکات کا معنی بیان کیتا ہے کہ زکات کا مفہوم کی، دوسرے نمبر پہ میں بیان کیتا ہے کہ زکات یعنی فرض کنے ہوتے ہوئے، تیسرے نمبر پہ میں انہیں بیان کر رہا ہوں کہ زکات لگدی کنوں ہے۔ اگر کئی بندے پوچھتے رہے جی وہ زکات دس کے دینا پڑتے بھی زکات کے پیسے نے، یہ کوئی دسنا ضروری نہیں ہے، تہاڈی مرضی دسو، تہاڈی مرضی نہ دسو، تسی دیکھتے ہو کہ اگلا بندہ محتاج ہے، زکات تینوں لگدی ہے اور میں دساں تے شاید وہ زکات وصول نہ کرے، تو بجائے دسیا دے دیو، اگر کسی نے 10 کے دینی تو 10 کے دے دو، یہ تہاڈی اپنی ثواب دی دے دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جڑے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کے رستے زکات ادا کرتے ہیں، ویسے تو حقیقت کے اندر وہ اپنا مال پاک کر رہے ہیں، حقیقت کے اندر تو اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں، حقیقت کے اندر تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرض جو اللہ نے سارے مقرر کیا وہ ادا کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک دیا مرضیاں دیکھو، نالے اسی فرض ادا کرنے ہیں، اللہ دے بدلے کے اندر نہ صرف مال پاک کر دیتا ہے بلکہ اللہ پاک سارے مال کے اندر برکت پا دیتا ہے، مال کے اندر اضافہ کر دیتا ہے، مال بڑھا دیتا ہے۔ اور قرآن نے زکات دینے والے لوگ، اللہ تعالیٰ کے رستے میں مال خرچ کرنے والے لوگ، صدقات دینے والے، خیرات کرنے والے، مساجد پہ خرچ کرنے والے، فقراء غریبات مسکینات پہ خرچ کرنے والے، یتیمات بے بنات پہ خرچ کرنے والے، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر انہاں دی مثالاں بیان کیتیاں نے اور انہاں دے ایمان دے تذکرے کیتے نے۔ دیکھو نا قرآن شروع ہو رہا ہے تے شروع دے اندر ہی اللہ پاک نے اپنے مومن بندیاں دا تذکرہ کیتا ہے، اہل ایمان دا۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب،
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ کائنات لوگوں، متقیو لوگ نے، پرہیزگارو لوگ نے، ایمان والے لوگ نے جڑے غیب تے ایمان رکھتے ہیں اور فرمایا نمازاں پڑھتے ہیں تے جو اسی انہاں نوں عطا کیتا ہے او دے اندروں خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے قرآن اندر اہل ایمان دے تذکرے کیتے، فرمایا اہل ایمان اپنے رب دے دتے ہوئے مال وچوں اپنے رب دے رستے اندر خرچ کرنے والے، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں جب تک تسی اپنی پسندیدہ چیزاں خرچ نہیں کرو گے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تب تک تسی اللہ پاک کی محبت حاصل نہیں کر سکتے، نیکی نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزاں دے اندروں کچھ نہ کچھ اللہ پاک کے رستے چ خرچ نہ کرو۔ اور یہ آیت آئی، سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، حضور سنے ہیں اللہ پاک نے فرمایا تسی نیکی ادو ہی حاصل کر سکتے ہو جدو پسندیدہ چیزاں خرچ کرو گے۔ ہاں یہ آیت ہے، ذرا آیت سناؤ نا، آمنہ دلال آیت سنا رہے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ آمنہ دلال نے سنائی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور گواہ ہو جاؤ مدینے دے اندر مسجد نبوی دے قریب تے سامنے میرا باغ موجود ہے جدی قیمت بھی زیادہ ہے۔ دیکھو نا جڑا پلاٹ شہر دے اندر ہوئے گا، جڑا شہر دے سینٹر تے مرکز وچ ہوئے گا او دی قیمت زیادہ ہوئے گی۔ اے باغ میرا قیمتی بھی ہے تے مینوں پیارا بھی بڑا لگدا ہے۔ میرے مصطفیٰ حضور تسی گواہ ہو جاؤ میں سارا باغ اللہ دے رستے وچ قربان کر دیتا ہے، سارا باغ اللہ دے رستے وچ۔ اللہ اکبر اللہ۔ آمنہ دلال نے غلاماں دی تربیت ایسی کیتی ہے، صحابہ دی تربیت ایسی کیتی ہے، اپنے رب دے رستے وچ مال خرچ کرتے ہیں۔ خود آمنہ دلال دا یہ حال ہے، دیکھو نا رمضان آ رہے ہیں، آمنہ دلال دے بارے جاندا ہے کہ جب رمضان آ جاندا شتا میزارہو کہ اللہ دے رسول اپنا اظہار بند کس لیندے، واحیا لیلہو راتاں نوں جاگ جاگ کے اللہ دی عبادتاں کردے، واستیقظ اہلہو اپنے گھر والیاں نوں اٹھاندے، اٹھو بھی اٹھو رمضان دیاں تیاریاں کرو، قرآن دیاں تلاوتاں کرو، اللہ پاک دا ذکر کرو، توبہ استغفار کرو، یہ بڑے قیمتی وقت نے اور ساڈے کول قیمتی وقت آ رہے ہیں۔ اللہ سانو سب نو رمضان دیاں بہاراں سمیٹ لین دی توفیق عطا فرما۔ اللہ دے رسول جتھے سارے کم کردے اللہ اکبر اللہ، اوتھے اللہ پاک دے رستے وچ اینا مال خرچ کردے، اس تیزی دے نال سخاوت کردے، صدقات کردے، خیرات کردے کہ تیز آندھی تے طوفان بھی میرے نبی دی سخاوت دی تیزی دا مقابلہ نہیں کر سکتے سن۔ اتنی تیزی نال سخاوت، اللہ اکبر۔ انج لگدا ہے جویں جو کچھ بھی آندا نا سارا کچھ لٹائی جاندے، اللہ دے رستے وچ خرچ کیتی جاندے، اپنی بھوک دی کوئی پرواہ نہیں، اپنی پیاس دی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھے ایک دن عصر دا ٹائم ہے، نماز پڑھ کے مصلی تے بیٹھیاں نے تے 1 لاکھ درہم و دینار جناب عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خالہ نو بھیج دیتے، لو خالہ جی تواڈے گھر دیاں ضرورتاں واسطے 1 لاکھ روپیہ یہ سنبھال لو، استعمال کر لو۔ تے خالہ جی نے کی کیتا، اپنی لونڈی نو بلایا، کہنے لگی ذرا آپ پیسے پڑھ، کوئی 100 ریال، کوئی 100 درہم، کسی نو 1000 دینار، اپنا مدینے دا غریب نو دیا، اپنا مجاہد دی بیوہ نو دیا، اپنا شہید دے بچے نو دیا، اپنا یتیمہ دے کر دیا، اپنا مسکینہ دے کر دیا۔ مغرب ہون تو پہلے 1 لاکھ روپیہ اللہ دے رستے وچ خرچ کر دیتا۔ تے جدو مغرب دا ٹائم ہویا نا رمضان دا، تے کہنے لگی اپنی لونڈی نو او جا کوئی چیز دیا، روزہ افطار کرنا ہے۔ کہندی اما جی گھر وچ روزہ افطار کرنے واسطے کوئی چیز موجود نہیں۔ تے نال ہی ہس کے کہندی ہے اٹکیلی کرتے آیا، اما جی تواڈے کول 1 لاکھ روپیہ آیا سی، اگر تسی کوئی پیسے بچا لیندی افطاری واسطے تے چلو افطاری کر لیندیا۔ تو ہس کے کہندی نے جے تو یاد کروا لیندی تے چل رکھ لیندی، کوئی گل نہیں، تو پانی لیا 1 لاکھ روپیہ اللہ دے رستے چ، اور روپیہ تے میں کہہ رہا نا
درہم و دینار سونے چاندی دے سکے نے اج دی اگر دیکھی جائے تو دی قیمت کئی لاکھ ہوئے گی. یہ لاکھ درہم و دینار اللہ دے رستے وچ لٹا کے بیٹھنے والی اما عائشہ میرے مصطفیٰ دی بیوی اور میری اور تیری ماں پانی نال افطار کر رہی ہے تے جتنے پیسے گھر وچ آئے نے سارے اللہ دے رستے قربان کر رہے ہیں. یہ جذبے انہاں دے. اللہ اکبر اللہ. غزوہ تبوک دے موقع تے آمینہ دلال اعلان کر رہے اللہ دے رستے خرچ کرو بھی خرچ کرو. عمر فاروق ادا مال لے کے آ رہے ہیں, کوئی کنا لے کے آ رہے ہے کوئی کنا لے کے آ رہے ہے. تے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کر کے تے جو کچھ موجود تھی نا سارا کچھ بن کے لیا کے نبی پاک کی خدمت وچ پیرا چ ڈھیر کر دیتا. پوچھا ابو بکر کنا لے کے آئے ہو؟ فرمایا حضور جو کچھ گھر چ نبی نے لے کے آ گیا وا گھر وچ اللہ کے رسول کی محبت کی کافی ہے. ہر چیز میرے مصطفیٰ تے قربان کر دیتی. ایسی تربیت میرے مصطفیٰ نے دیتی. اللہ اکبر اللہ. پھر آسماناں تو آوازاں آ رہی ہیں کائنات کے لوگوں اگر تسی بعد وچ آنے والے پوری کائنات کے اندر موجود سارے خزانے خرچ کرتے ہو پھر میرے نبی دے غلام ایک لپ مال اللہ دے رستے خرچ کرنا انہاں دا لپ بھی تواڈے تو زیادہ مہنگا اور قیمتی اللہ تعالیٰ دے ہاں افضل ہے اور ثواب والا ہے. اس واسطے ایک مال اللہ کے راستے خرچ کر لگیا اور خاص طور سے زکات دین لگیا تو بالکل گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ زکات تے فرض ہے نا. اگر ادا نہیں کریں گے تو نقصان ہی نقصان ہے. اللہ اکبر. قرآن نے بھی بیان فرمایا ہے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. کائنات لوگوں جڑے لوگ سونا چاندی پیسے گھراں وچ جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں جناب جیباں دے اوتے بخل دے تالے لا لیندے نے اللہ پاک دے رستے وچ خرچ نہیں کرتے. فرمایا انہاں نوں دردناک عذاب دیاں خوشخبریاں سنا دیو. اللہ پاک نے تے لفظ خوشخبری استعمال کیتا ہے بطور طنز. خوشخبری جنت دی ہوندی ہے. اللہ فرماتے ہیں جڑے زکات نہیں دیندے انہاں نوں جہنم دی خوشخبری ہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا انہاں دا مال کٹھا کر کے جہنم دی آگ اندر تپایا جائے گا جلایا جائے گا. جدو لال سرخ ہو جائے گا پھر اس مال دے نال انہاں دیاں پیشانیاں نو داغیا جائے گا انہاں دیاں سیڈاں نو داغیا جائے گا انہاں دیاں پشتاں تے کمراں نو داغیا جائے گا. فذوقوا ما کنتم تکنزون. کیا جائے گا یہ اپنے خزانے اپنے مال یہ جڑے سمیٹ سمیٹ کے رکھتے سو انہاں دا مزہ چکھ لو. اللہ اکبر اللہ. انسان روئے گا چیخے گا چلائے گا. آمینہ جلال نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا ایدا مال گنجے سپ دی شکل اندر ایدے تے مسلط کر دیتا جائے گا. اے جناب سپ ایدے تے پھج پھج کے چڑھے گا ایدی گردن دے نال اے جناب جبے مارے گا اے چھڑان دی کوشش کرے گا اے سپ نو دور سٹے گا. وہ کہے گا مینوں دور کیوں سٹنا ہے میرے کولو دور کیوں بھجنا ہے اج میرے کولو دور دور کیوں جانا ہے. انا مالوکا وانا کنزوکا. میں تیرا وہی تے مالا جڑا تو جیباں چ سینے نال لا کے رکھدا سے اے جناب بڑا سوال کے رکھدا سے میرے نال بڑیاں محبتاں میرے نال بڑا پیار کردا سے. انا مالوکا وانا کنزوکا. میں تیرا وہی مالا میں تیرا وہی خزانہ ہاں. آمنہ جلال تشریف فرمانے ایک عورت آئی میرے مصطفیٰ دے کول نال ایک چھوٹی دی بچی ہے ویکھیا انہیں دو کنگن پائے ہوئے نے. آمینہ جلال نے پوچھا ایڈے سونے دے کنگن پائی اتو الدین الزکاۃ ھذا آن والی ہے کیا انہاں سونے دے کنگناں دی زکات بھی ادا کرنی ہے؟ کہندی نہیں جی مینوں تے زکات تے کوئی مسئلے نہیں پتہ زکات دے بارے کوئی علم نہیں پتہ نہیں کی ہوندی ہے دس دیو نا کی چیز ہے. آمینہ جلال فرماتے ہیں اتسرجات سردینا ان یصبرک اللہ بما سوارین من النار. کیا تو یہ چاہنی ہے کل قیامت کا دن ہوئے انہاں سونے دے دو کنگنا دے بدلے اندر اللہ تیرو جہنم دے دو کنگن پہنا دے.
زکات ادا نہیں کرے گا، اے مال جہنم دی آگ بن کے میرے تیرے تے مسلط ہو جائے گا۔ زکات ادا کرے گا، اللہ پاک دنیا وچ بھی مال اندر برکت پا دے گا، اللہ پاک قیامت والے دن بھی اس زکاتاں تے صدقاتاں تے خیراتاں نو اللہ پاک تیرے میرے واسطے دھوپ تو بچن واسطے سایہ تے سائبان بنا دے گا۔ آمینہ دلال نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا، ہر بندہ اپنے صدقے اپنی زکات ایڑا مال اپنے رب دے راستے اندر خرچ کرتا ہے تا ذل صدقاتی ہی سارے تپے کھڑے ہون گے تے اپنے صدقے دے سائے وچ کھڑا ہوئے گا۔ آمینہ دلال نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، سورج ایک میل دے فاصلے تے آ جائے گا اور اے جناب پوری طرح اپنی آب و تاب نال گرمی برسا رہا ہوئے گا، لوگ تڑپ رہے ہوں گے، پسینے اندر غرق ہو رہے ہوں گے۔ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات او بندے ہوں گے خوش نصیب جنہاں کو اللہ عرش عظیم کا سایہ نصیب کرے گا۔ دعا کرو اللہ سب سب کو عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہونا جو کو بندہ رجل تصدق فاخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ایک بندہ جڑا صدقہ کرتا ہے، زکات دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، فطرانے دی شکل وچ یہ صدقے کر رہے ہیں، صدقہ زکات بھی کیا جاتا ہے، صدقہ نفلی صدقے بھی کیا جاتا ہے، یہ صدقات کر رہے ہیں، رب دے راستے اندر مال خرچ کر رہے ہیں، اس سجے ہاتھ نال خرچ کرتا ہے تے کھبے نو پتہ نہیں چلتا کہ نے کی خرچ کیتا ہے، اینا چھپا چھپا کے مال خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے ایک بندہ اللہ دا کہ لوگاں دے سامنے خرچ کر رہے ہیں تے نیت اے وے میں دیاں گا تے ویکھ کے ہور بھی دین گے۔ آمینہ دلال فرماندے نے جڑا اس نیت نال لوگاں نو وکھا کے صدقہ کرے گا کہ تاکہ لوگ بھی خرچ کرن، لوگاں دا دل کرے، لوگاں نو جناب موٹیویشن ملے، اس واسطے دکھا کے صدقہ کر رہے ہیں۔ ایک لوگاں نو دکھانا، ایک نیت اللہ واسطے، اللہ دی رضا واسطے، لیکن لوگاں نو دکھایا اس واسطے تاکہ انہاں نو بھی ترغیب ملے۔ آمینہ دلال فرماتے ہیں جڑے لوگ اینو ویکھ کے جنہ صدقہ کرن گے انہاں نو جو اللہ ثواب دے گا، اللہ پاک من غیر ان ينقص من غیر ان ينقص من اجورهم شيئا، انہاں دے ثواب وچ کمی کیتے بغیر سارے دے برابر اللہ اینو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ آمینہ دلال نے فرمایا لوگوں یہ صدقہ بلاواں ٹال دیندا ہے، ٹینشناں ختم کر دیندا ہے، بیماریاں مٹا دیندا ہے، یہ صدقہ یہ جناب دعاواں دی قبولیت دا سبب بن جاندا ہے، یہ صدقہ کر دے اندر آن والیاں تکلیفاں تے مصیبتاں نو دور کرن دا سبب بن جاندا ہے۔ یہ صرف مال ہی پاک نہیں کرتا بلکہ تینوں میروں تیری میری زندگی نو ٹینشناں تو بھی پاک کر دیندا ہے۔ اس واسطے آمینہ دلال بڑا ہی خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، بڑا ہی۔ اور ساڈے کو تو بہت کچھ ہے نا، گھر بھرے پے مال نال، جیباں بھریاں پہ نے، تے وہ اعلان کر دیا نا مسیح چندے کا، سچی گل ہے، وہ اعلان کر کے شرمندہ ہوئی جاتے اسی کیا کہ بیٹھے یار انہوں بھی پیسے دیو، اب جیب بل جاندے ہی نہیں ساڈے، اتنا بخل اور اتنی مشکل ساڈے واسطے ہو جاتی ہے۔ تے آمینہ دلال ایک اعلان کر دے نا تے انہاں کول اللہ دی قسم کھان پین واسطے گھر وچ کوئی چیز نہ ہوندی، گھر وچ کوئی چیز ایک رائی دے دانے دے برابر نہ ہوندی کہ اللہ کے رسول دے سامنے پیش کر دے جاندے، جا کے کتے مزدوری کرتے، دیہڑی کر کے جڑے پیسے ملتے، کھجوراں ملدیاں، غلہ ملتا۔ اللہ اکبر۔ وہ تبوک دا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، اللہ کے رسول نے اعلان کیتا سارے گھر کا سامان چک کے لے آ رہے ہیں، ایک گیا بیچارہ تک بھی کوئی نہیں گھر وچ، تے یہودی دے باغ ساری رات محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا، پانی بھر بھر کے لاندا رہا، تے صبح ایک ٹوپا کھجوراں دا ملیا، ایک سا تے لے آیا، تے ایک سا لے آ کے میرے نبی دے قدماں وچ ڈھیر کر دیتا، تے منافق بیٹھے کولے ویکھ رہے سن نا کہ ویکھو جی آج 4 کھجوراں لے کے روم پتہ کرنے واسطے آیا ہے، وقت کے سپر پاور نو پتہ کرنے واسطے آج 4 کھجوراں لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا یہ چہرے تے ہوائیاں چھا گئیاں کہ جی میریاں تھوڑیاں جی کھجوراں نے اور انہاں دے مذاق اڑایا جا رہا ہے اور انہاں دے بارے چ معاملہ
حالانکہ اللہ پاک تے دل جاندا ہے نا دلاں وچ کی ہے تے میرے مصطفی نو اللہ پاک نے دس دیتا پھر تہاڈا صحابی کیویں لے کے آیا چار کھجوراں تے اللہ دے رسول نے تسلی دین واسطے کی کیتا اللہ اکبر میرے مصطفی کھڑے ہوئے تے اے دے کولوں اگے ود کے کھجوراں لکھیا تے جڑا ٹھیر پیا سی نا سامان دا جے وچ سارے صحابہ دا سامان ہے ابو بکر دا بھی مال ہے عمر دا بھی ہے عثمان دا بھی ہے علی دا بھی ہے طلحہ زبیر ابن عوف دا بھی ہے رحمت رضوان اللہ اجمعین سارے دے مال دے طرح کھجوراں کھلارنیاں شروع کر دیاں تے منافق ویکھ رہے نے اللہ دے رسول کی کر رہے ہیں اینا پروٹوکول تے صحابہ کو ادھر دور اے جیاں کھجوراں تسی سارے مال تے کیوں کھلا رہے ہو آمینہ دلال فرماتے نے اے جیاں کھجوراں چ ایندی برکت ہے میرا دل کرتا اللہ سارے مال اندر یہ برکت پا دے وما علیہ الا البلاغ المبین